السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. جی خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ جی الحمدللہ. جی میں بھی یہ کتاب کھول رہا ہوں، ایک منٹ. جی اس سے پہلے کیا پڑھے تھے، کچھ آپ بتا سکتے ہیں؟ حرام حلال، جی کفر توحید و شرک، رسالت، توحید و واجب رسالت، فرائض، سنت، مستحب، نبیوں کے بارے میں، اور ولی کسے کہتے ہیں، اولیاء انبیاء کسے کہتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. اہل بیت کسے کہا جاتا ہے. جی اسلام کے ارکان. جی عقائد باطلہ کے بارے میں. کفر. جی ٹھیک ہے. تو ہم لوگ جو ہے اس سے پہلے جو پڑھے تھے میں ان کفریہ کو کلمات کے بارے میں. جی جی ٹھیک ہے. جو ہم اس سے پہلے پڑھے تھے میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ سب کو محفوظ ہو جائے ذہن میں. ہم لوگ اس سے پہلے جو ہے فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، نفل اور مستحب کے بارے میں پڑھے تھے، حلال اور حرام کے بارے میں. اس کے بعد ہم مکروہ کے بارے میں آئے تھے کہ مکروہ کسے کہتے ہیں اور مباح کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو مباح کے بارے میں ہم جانے تھے کہ وہ کام جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہو، یعنی اسے کرنے میں کوئی ثواب نہیں اور نہ کرنے میں کوئی گناہ یا عذاب نہیں، اس کو مباح کہا جاتا ہے. اور مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام جو پسند نہ ہو، اسلام کی نگاہ میں جسے پسند نہیں کیا گیا ایسے کام کو مکروہ کہا جاتا ہے. جس کو منع کیا گیا اور پسند نہیں کیا گیا، سختی نہیں ہے اس میں لیکن ناپسند ہے ضرور، تو اس کو جو ہے مکروہ کہا جاتا ہے. مکروہ کی بھی دو قسمیں آپ کو بتلائی گئی تھی. پہلی قسم تھی مکروہ تحریمی اور ایک تھی مکروہ تنزیہی. مکروہ تحریمی کا مطلب یہ بتایا گیا تھا کہ وہ ناپسند چیز جو اس قدر زیادہ ناپسند ہے کہ حرام کے قریب ہے، تو اس کو مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے. اور مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناپسند ہے لیکن حلال کے قریب ہے، یعنی حرام کے قریب نہیں بلکہ حلال کے قریب قریب ہے، تو اس کو جو ہے مکروہ تنزیہی کہا جاتا ہے. تو مکروہ کے دو قسمیں آپ پڑھے تھے. اور حرام کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ ہے جس کا کرنا دلیل قطعی سے، یعنی قرآن اور احادیث کی معتبر روایات سے ثابت ہو، نہ کرنا جس کا، اور اس کو کوئی اگر حلال جان رہا ہے یعنی حرام کو حلال سمجھ رہا ہے تو ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے، یہ بتلایا گیا تھا. اور اس کے بعد ہم پڑھے تھے کہ کفر شرک استحلال گناہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ شروع کیا گیا تھا. عقائد باطلہ یعنی ایسے عقیدوں کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ جو عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. اب تک اس سے پہلے جو تھے وہ عقیدے رکھنا چاہیے تھا، عقیدہ ہم کو اختیار کرنا ضروری تھا. اب یہاں پر یہ عقیدہ چھوڑ دینا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے. تو ان میں سے پہلا کفر تھا، شرک ہے، استحلال گناہ. تو استحلال گناہ کی تفصیل آگے آئے گی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہ کو حلال سمجھنا. استحلال کہتے ہیں حلال سمجھنا گناہ کو، یہ مطلب ہوتا ہے، پھر تفصیل آگے آ رہی ہے. تو کفر کے بارے میں ہم پڑھے تھے. کفر جو ہے کفر کہتے ہیں
جو چیزیں ایمان لانے کے بارے میں کہا گیا تھا، ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اللہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، قیامت کے دن پر ایمان لانا، یہ جو بنیادی ضروری چیزیں ہیں ان میں سے کسی ایک کے انکار کرنے کو کفر کہا جاتا ہے. یعنی جن پر ایمان لانا، دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا جو بتایا گیا تھا، ان میں سے کسی ایک کا بھی اگر انکار کر رہا ہے تو ایسا آدمی کافر کہلاتا ہے. چاہے پوروں کا کرے، چاہے ایک کا کرے، چاہے زبان سے کرے یا دل میں مان لے، تب بھی وہ جو کافر ہی ٹھہرتا ہے. یہ بتایا گیا تھا. پھر اس کے بعد بتایا گیا تھا کہ کافر جو ہے ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. مسلمان بھی دوزخ میں اگر گناہوں کی وجہ سے جائے تو اپنی سزا پانے کے بعد واپس آ جاتا ہے. لیکن کافر کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ کافر اگر دوزخ میں جائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ رہتا ہے. اس کے بعد آپ کو بتایا گیا تھا کہ چند ایسے سینٹنس ہوتے ہیں، چند ایسے کلمے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان کافر بن جاتا ہے لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا. تو وہ کون سے کلمے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ کون سے جملے ہیں، کون سے سینٹنس ہے جن کی وجہ سے کوئی ایک انسان کافر ہو جاتا ہے؟ سر آپ تو کی آواز اس کے صحیح بارے نہیں میں آ آپ کو رہی. تفصیل. جی آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے میری آواز؟ صاحب آپ کی آواز بریک ہو رہی. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا. جی میں تو کوشش کر رہا ہوں، میرے پاس نیٹ جی کا کوئی پرابلم. آواز آ رہی ہے گل صاحب؟ جی السلام علیکم. جی جی مل صاحب آپ کی آواز بہت جی میں ٹرائی کر رہا ہوں انشاءاللہ. بھی ایک مرتبہ پھر دیکھ لیتا ہوں کیا نیٹ کا پرابلم. آواز کلیئر ہے سر. ایسا تو کچھ نظر نہیں آ رہا. جی آواز نہیں آ رہی ہے آج؟ آپ سب کو میوٹ بالکل کر کلیئر دیں. ہے سر. آپ کی کلیئر آواز ہے بہت آواز. کلیئر ہے سب. اچھی بات، ٹھیک ہے. بعض اوقات کہیں پر دوسروں کے پاس اگر نیٹ کا پرابلم ہو تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ سننے میں فرق پڑ جائے. تو بہرحال وہ سینٹنس، وہ جملے جس کی وجہ سے کفر ہوتا ہے وہ بتائے گئے تھے. پہلی چیز بتائی گئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں اگر کوئی برا بھلا کا لفظ کہہ دے تو اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے. اس کی ایک مثال دی گئی تھی کہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو مصیبت میں جو ہے کہہ دے رہے کہ اللہ نے بڑا ظلم کر دیا، اللہ نے بہت برا کر دیا، ایسا کہنا بھی جو ہے کفر بتایا گیا تھا. اسی طرح کسی نبی یا رسول کی شان میں بے ادبی کر دے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرے، کوئی ایسا کلمہ کہے جو آپ کے شان کے مناسب نہیں ہے، تب بھی جو ہے اس سے کفر ہو جاتا ہے، انسان اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے. اور ایک قرآن کریم کی کسی بھی آیت کا انکار کر دے، اس سے بھی کافر ہو جاتا ہے. یا قرآن کریم کی آیت کے ساتھ یا قرآن کے ساتھ بے ادبی کرے تب بھی جو ہے کافر ہو جاتا ہے. اور آپ کو بتایا گیا کہ شریعی جو احکام ہیں، اسلامک جو لا ہے، قانون ہے، اس کا مذاق اڑانا یا اس کو نیچی نگاہوں سے دیکھنا، یہ بھی جو ہے کفر کہلاتا ہے. یا جو چیز حرام ہے اس کو حلال سمجھے یا حلال کو حرام سمجھے، تب بھی جو ہے یہی ہے. رمضان آنے پر کہنا کہ مصیبت آ گئی، بلا آ گئی، پریشانی آ گئی، یا پھر جو ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں یا حج کو جا رہے ہیں تو کہنا کہ تم اتنے نمازیں پڑھے، اتنے حجاں کرے، کیا فائدہ ہوا تمہارے کو، یہ کہنا بھی جو ہے کفر میں ہوتا ہے. یا کوئی گناہ کا کام جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرنا، یہ بھی جو ہے کفر میں ہی شامل ہے. اور لاسٹ میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونے کو بھی بعض علماء اور بڑے بزرگان دین نے کفر بتایا ہے. یعنی سب کا اس پر اتفاق نہیں ہے. بعض علماء نے بتایا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جا رہا، یعنی پریشانی کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا، تو نا امید ہونے کو بھی جو ہے کفر بتلایا گیا ہے. یہ تمام چیزیں ہم جو ہے گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، اس کو ریپیٹ کر دیا گیا تھا تاکہ ذہن میں محفوظ رہے. اور آج ہم انشاءاللہ تعالی شرک کے بارے میں پڑھیں گے. پہلی چیز تو سمجھیں گے کہ شرک کہتے ہیں کسے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور اس کی مثالیں بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے.
اس کے بعد ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ استحلال گناہ کس کو کہا جاتا ہے، اور گناہ کی کتنی قسمیں ہیں، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ، یہ میں کیا فرق ہے، گناہ کبیرہ کی مثالیں کیا ہے، یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے شرک کس سے کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو مختصراً شارٹلی بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر بتائی جا رہی چیز، ڈیفینیشن بتائی جا رہی شرک کی، کہ شرک پہلی چیز تو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے اور ایک صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ گاڈ، خدا، وہ ایک ذات ہے، اور اس کے صفات کا مطلب ہوتا ہے، صفت یعنی اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، تو رزق دینا ایک صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ مارتا ہے یعنی جان لیتا ہے، مارتا ہے تو مارنا بھی ایک صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے تو زندہ کرنا بھی ایک صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے نکالتا ہے تو مدد کرنا یہ بھی ایک صفت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ایک ذات ہے تو اور اس کے صفات، یہ دو چیزیں ہیں۔ تو شرک میں بتایا جا رہا ہے کہ شرک یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے، جیسے رزق دینا، سننا، مدد کرنا، پیدا کرنا، مارنا، جان لینا، یہ تمام جو صفتیں ہیں، یہ ایسی ہی صفت جو ہے کسی دوسرے انسان میں، اللہ کے علاوہ کسی اور میں جیسا خدا کے پاس ہے ویسی ہی سمجھنا کہ اس کے پاس بھی ہے۔ جیسا ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے رزق دینا، یہ اس کی اپنی ہے، اس کو کوئی دوسرا نہیں دیا، اپنی اس کی اون کی ہے، اس کی ذات کی ہے، کسی اور نے خدا کو دینے کی صفت نہیں دیا، دینے کا پاور کسی اور نے اللہ تعالیٰ کو عطا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ذاتی ہے یہ صفت، یہ پاور۔ ایسا ہی کسی اور کے بارے میں سمجھ رہے ہیں کہ وہ کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ہو، وہ رزق دیتا ہے تو وہ اپنے طرف سے اون سے دیتا ہے، یعنی وہ اس کی ملکیت ہے، یہ اس کی ذات سے دے رہا ہے، کوئی اس کو عطا نہیں کیا، ایسا سمجھنا۔ یا کوئی سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ سننا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو کسی اور کے بارے میں یہ خیال رکھنا کہ کوئی اور جو ہے اپنے طرف سے خود سے سنتا ہے، اس کا سننے کا پاور اس کا خود کا ہے، کسی اور نے اسے نہیں دیا، اس کا اپنا ذاتی ہے، تو اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی صفت کو اللہ کے علاوہ میں یہ سمجھنا کہ اس کی ذاتی ہے، کسی اور نے نہیں دیا، اس کی اپنی ذاتی ہے، یہ کہنے کو شرک کہا جاتا ہے۔ میں اور آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے، ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو پاور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ویسا ہی پاور کسی ادھر تھرڈ پارٹی میں، کسی اور انسان میں یہ سمجھنا کہ ویسا ہی پاور ہے جیسا خدا کے پاس ہے، ایسا خدا کے پاس اس کا اپنا اون کا ہے، ذاتی ہے، ایسا ہی پاور کسی اور کے پاس اپنا ذاتی ہے، ایسا سمجھنا، یہ جو ہے شرک کہلاتا ہے، تو اس لیے شرک کہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور آگے تفصیل آ رہی ہے۔ شرک جو ہے ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں بتایا گیا کہ شرک جتنے بھی انسان گناہ کرتا ہے، چوری کرنا گناہ ہے، کسی پر ظلم کرنا ہے، جتنے گناہ ہیں پورے گناہوں کی ایک لسٹ بنا لی جائے، لسٹ تیار کر لی جائے، تو سب سے اوپر نمبر پر جو ہے شرک کا نام رہے گا، یعنی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب جتنے بھی اس کے علاوہ گناہ رہیں گے پورے شرک کے نیچے ہی رہیں گے، تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ شرک کتنے بڑا گناہ ہے۔ قتل کرنا بھی گناہ ہے، چوری کرنا بھی گناہ ہے، کسی کو گالی دینا گناہ ہے، بہت سارے سینکڑوں گناہ ہیں، سب کی لسٹ تیار کر لیجیے آپ۔ تو لسٹ تیار کرنے کے بعد سب سے اوپر جو نام رہے گا وہ شرک کا رہے گا، مطلب ہے کہ شرک جو ہے تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں بتایا گیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ یقینا شرک بہت بڑا ظلم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اور شرک جو کرنے والا ہوتا ہے اس کو مشرک کہتے ہیں۔ تو مشرک کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جیسا ہم خدا تعالیٰ کے بارے میں یقین رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کو بہت سارا پاور حاصل ہے، صلاحیت ہے، طاقت ہے، ویسا ہی کسی اور میں سمجھنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ لہذا ہم دیگر مذاہب کے لوگوں کو مشرک کہتے ہیں۔ تو مشرک کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی مورتی
کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ مورتی ہو یا کوئی اور بت ہے وہ خدا کے جیسا پاور رکھتا ہے، اس کا عقیدہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم اس کو مشرک کہتے ہیں۔ تو مشرک کا مطلب آپ سمجھ چکے ہیں کہ شرک کرنے والے کو مشرک کہا جاتا ہے۔ تو مشرک کا گناہ بہت بڑا ہے اور اس کی سزا جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ وہ دوزخ میں رہے گا، دوزخ سے باہر کبھی نہیں آئے گا۔ مسلمان جائے تو اپنی سزا پانے کے بعد تو واپس آ جاتا ہے، لیکن مشرک اور کافر جو ہے ہمیشہ ہمیشہ اپنی دوزخ میں رہیں گے، وہ اپنی سزا پاتے رہیں گے، وہ جو ہے واپس نہیں آئیں گے۔ جی میری آواز شاید پہنچ رہی ہے، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ شرک کی جو ہے بہت ساری مثالیں دی گئی ہے، یہاں پر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خدا سمجھنا بھی شرک ہے، یعنی جیسے خدا کو اللہ تعالیٰ کو خدا سمجھ رہے ہیں، ایسے ہی کسی اور چیز کو، چاہے انسان ہو کہ غیر انسان ہو، سورج ہو، چاند ہو، سمندر یا کوئی اور بت ہو، ایسا ہی خدا سمجھنا بھی شرک ہے۔ یا پھر یہ کہنا بھی شرک ہے کہ آسمان، جی شرک مطلب شرک کا مطلب بول رہے ہیں آپ؟ اللہ کے سوائے کسی اور کو خدا کے پاورز کے ویسے سمجھنا اس کو شرک کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ محمد دبرا، بہت آپ اچھی تعریف کیے ہیں، ماشاء اللہ غور سے سن رہے ہیں، ماشاء اللہ آپ کم عمر نظر آ رہے ہیں لیکن آپ کو اچھا شوق بھی نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید صلاحیتیں اور طاقتیں عطا فرمائیں، سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائیں۔ میں جو ہے شرک کی تعریف ابھی کیا ہوں، شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسا خدا کے پاس پاور ہے، جیسا خدا کے پاس طاقت ہے، ویسے ہی کسی اور کے پاس طاقت ہے، یہ سمجھنا شرک کہلاتا ہے۔ اور اس کی مثالیں ہم پڑھ رہے تھے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جیسا خدا تعالیٰ آسمان پر ہے، کسی اور کے بارے میں یہ کہے کہ تم نیچے ہے، ایسا کہنا شرک، یعنی خدا آسمان پر ہے، اس کی حکومت آسمان پر ہے، تمہاری حکومت زمین پر ہے، ایسا اگر کوئی کہہ رہا ہے تو یہ بھی جو ہے شرک میں ہی آتا ہے۔ یہاں پر آپ کو بتایا گیا تھا کہ کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ جو ہے ہر چیز کو جانتے ہیں، دور کی ہو، قریب کی ہو، نزدیک کی ہو، چھوٹی ہے بڑی ہو، کوئی جانتے ہیں، یا رزق دیتے ہیں، یا روزی دیتے ہیں، یا عزت دیتے ہیں، یا ملازمت دیتے ہیں، وہ اپنی طرف سے عطا کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا بندہ عقیدہ رکھتا ہے تب بھی جو ہے، کسی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے تب بھی جو ہے وہ شرک کہلاتا ہے۔ نفع نقصان دینے والا کوئی ذات اپنی طرف سے نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، ایسا کوئی آدمی عقیدہ کسی اور کے بارے میں رکھتا ہے تو بھی وہ شرک ہی کہلاتا ہے۔ اب آگے جو ہے مزید تفصیل آ رہی ہے شرک کے بارے میں، کہ مثال دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا یہ بھی شرک میں آتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا روزہ رکھنا، یعنی ہم پڑھتے ہیں میں روزہ رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو ایسا بولنے کے بجائے کسی اور کا نام رکھتا ہے، جیسے میں روزہ رکھتا ہوں زید کے لیے، میں روزہ رکھتا ہوں عبداللہ کے لیے۔ اگر ایسا کوئی کہتے ہیں یعنی عبادت یہ جو کر رہا ہوں فلاں کے نام پر کر رہا ہوں، تب جو ہے یہ شرک کہلاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور کو ذبح کر رہے ہیں، کسی اور کے نام پر جو ہے جانور کو، یعنی جب ذبح کرتے ہیں ہم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں تو اس موقع پر جو ہے اللہ کا نام لینے کے بجائے کسی اور کا نام، چاہے وہ پیر کا ہی نام لے یا رسول کا نام لے، تب بھی وہ جو جانور حرام ہو جائے گا، وہ جانور ذبح اسلامی طریقے سے نہیں ہوا، وہ کفر اور شرک کہلاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ ذبح کرتے وقت کسی نبی کا نام بھی لے لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا بلکہ کہا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ذبح کرتا ہوں، یا موسیٰ علیہ السلام کے نام پر ذبح کرتا ہوں، کسی اور نبی کا یا کسی رسول کا یا کسی ولی کا یا بزرگ کا نام لے، تب بھی وہ جانور حرام ہی ہوگا اور یہ کام جو ہے شرک کہلاتا ہے۔ تو اللہ کے سوا کسی اور نام لے کر جانور کو چھوڑنا، یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی غیر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام جانور لیے اور یہ نیت کیے کہ ہم جب جانور کاٹیں گے تب جو ہے اسی اللہ غیر اللہ کے نام پر کاٹیں گے اور اسی کے لیے ہم یہ جانور چھوڑ رہے ہیں، تب بھی جو ہے یہ شرک ہی میں آتا ہے۔
مزید تفصیل آ رہی ہے ابھی شرک کے بارے میں، اور مزید تفصیل ہے. اس تمام باتیں جو ہے شرک میں ہی شامل ہوتی ہے. تو شرک کے بارے میں آپ کو بتایا گیا. ابھی میری تفصیل ابھی باقی ہے، آپ تھوڑا صبر کریے، میں اس کو مزید وضاحت کر دیتا ہوں. کہ شرک کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ شرک کیا ہوتا ہے، اس کی مثالیں کیا ہے. تو آپ کو بتایا گیا کہ شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسا خدا کے پاس پاور ہے ویسا کسی اور کے پاس پاور ہے، یہ سمجھنا یہ شرک ہوتا ہے. اور آپ کو مثالیں دی گئی تھی کہ کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رہ رہے ہیں، زکوٰۃ کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور کسی اور کے نام پر، یعنی کسی اور کے نام پر روزہ رکھ رہے ہیں، کسی اور کے نام پر جو ہے جانور ذبح کر رہے ہیں، یہ جو ہے شرک میں آتا ہے. یہاں پر آپ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شاید بعض لوگوں کو کنفیوز ہو رہا ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے 11ویں میں حضرت پیران پیر کے نام پر جانور لیتا ہے اور 11ویں کی شریف میں جو ہے بکرا ذبح کیا جاتا ہے، کیا وہ بھی شرک ہوتا ہے؟ تو یہاں پر تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پر آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت کسی اور کا نام لینا یہ شرک ہے. تو 11ویں ہو یا 12ویں ہو، کسی اور موقع پر جو جانور ذبح کرتے ہیں، اس موقع پر جانور ذبح کرتے وقت کوئی بھی 11ویں کرنے والا ہو، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں پیران پیر کے نام پر جانور کو ذبح کرتا ہوں. ہر 11ویں کرنے والا جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کر رہا ہوں. تو ہر ایک کی نیت یہی ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام پر ہی جانور کو ذبح کر رہا ہوں، میری نیت اللہ کے نام پر ذبح کرنے کی ہی ہے. لیکن جو ہے اس کا جو ثواب ہے، میں وہ ثواب جو پیران پیر کو پہنچانا چاہتا ہوں. اس کی ایک مثال دیکھیے، ہم حج بدل کرتے ہیں. حج بدل یعنی کوئی ضعیف ہے، بہت ہی کمزور ہو چکے ہیں، حج کی کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو ہم کسی اور کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ ان کی طرف سے حج بدل کر لو. تو وہ صاحب جاتے ہیں، پورا حج کا کام کرتے ہیں، پورے حج کی عبادت کرتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کی جو ذمہ داری تھی وہ جو ہے ان کے سپرد کی گئی، ہینڈ اوور کی گئی، ذمہ داری دی گئی، تو انہوں کیے ہیں. تو مطلب کیا ہے کہ انہوں جو کام کریں گے وہ پورا حج کا ثواب بھیجنے والوں کو بھی ملے گا. تو مطلب یہ کہ جو ہم تھرڈ پارٹی کو ذمہ داری دے کر کرے تھے، انہوں نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رہ رہے ہیں، لیکن ثواب جو ہے بھیجنے والے کو مل رہا ہے، بھیجنے والے کو مل رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ کوئی دوسرا آدمی کوئی عمل کر کے دوسرے اور کسی کو ثواب پہنچانا چاہے تو ثواب پہنچتا ہے. حج بدل اس کی اچھی مثال ہے. تو ایسا ہی اگر کوئی آدمی جانور ذبح کر رہا ہے، اللہ جانور ذبح کر رہا ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ذبح کر کے کھلاؤں گا غریبوں کو، اور کھلانے کے بعد جو ثواب میرے کو ملے گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ثواب فلاں مرحوم کو مل جائے، فلاں بزرگ کو مل جائے. تو اس سے شرک نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ جانور ذبح کرنے والا اللہ کے نام پر ہی ذبح کر رہا ہے. البتہ جو اس کے نام ثواب آ رہا تھا، وہ ثواب جو ہے دوسروں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں معروضہ رکھ رہا ہے. تو حج بدل جیسا کرتے ہیں ویسا ہی یہ بھی ہے. تو لہٰذا 11ویں کے موقع پر جانور ذبح کرنے سے شرک نہیں ہوتا ہے، کیونکہ 11ویں کے موقع پر ذبح کرنے والا یہ نہیں سمجھتا کہ میں پیران پیر کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، وہ بھی اللہ کے نام پر ہی ذبح کرتا ہے. تو آپ کچھ سمجھنا ہوگا کہ شرک اس وقت ہے جب ذبح کرتے وقت کسی اور کا نام لے، کسی اور کا نام لے. ذبح کرتے وقت پیران پیر کا اگر نام لے رہا ہے تب وہ حرام ہو جائیں گا، لیکن ذبح کرتے وقت اللہ کا نام ہی لے رہا ہے تو وہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام جب لے رہا ہے تو وہ شرک نہیں کہلاتا ہے. جی، تو یہ. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے بارے میں، کہ اگر کوئی آدمی جو ہے کسی بارگاہ میں جا کر دعا کر رہا ہے اور پریشانیوں کے حوالے سے ہو، کسی بھی نیت سے ہو، جا کر دعائیں کر رہا ہے، تو جی میری بات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، میں انشاءاللہ مکمل بات کر دے کے آپ کی بات کو سنوں گا. کسی ولی کے بارے میں یا کسی بزرگ کی بارگاہ میں جا کر دعا کر رہا ہے، تو کوئی بھی انسان جو ہے وہ یہ نیت نہیں رکھتا ہے کہ یہ بزرگ اور یہ ولی جو ہے اپنی طرف اپنی اون سے اپنی ذات سے دیں گے، بلکہ ہر ایک کو یہ معلوم ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کا اور ہمارا ایک اور خدا ہے، جو ان کا بھی خدا ہے، میرا بھی خدا ہے. ہر
زیارت کرنے والے کی ذہن میں ہوتا ہے. اس کے بعد وہ دعا کرتا ہے. اس کا وہاں پر صرف اتنا ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک ریکویسٹ اور دعا کی جاتی ہے کہ مولا تو ان نیکوں کے صدقے میں، ان نیکوں کی برکت سے میری دعا کو قبول فرما لے، میرے گناہوں کو نہ دیکھ، ان نیکوں کے صدقے میں تو جو ہے میرے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، میری مصیبتیں کو دور فرما. تو کوئی آدمی اگر کسی بارگاہ میں جا کر، کسی بزرگ کی مزار کے پاس جا کر دعا کر رہا ہے تو وہ بھی شرک نہیں کہلاتا ہے. کیونکہ شرک اگر اس وقت ہوتا تھا اگر وہ جا کر یہ ذہن میں رکھا کہ یہی بزرگ میرے کو رزق دینے والے ہیں، یہی بزرگ میرے کو اولاد دینے والے ہیں، یہی بزرگ اپنی طرف سے میری مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں، تب جو ہے شرک ہوتا تھا. لیکن کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا ہے. سب کی نیت یہی ہوتی ہے کہ دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، دعا کو قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے برکت سے، ان کے صدقے میری دعاؤں کو جلد قبول فرما لے. تو یہ جو ہے اس وجہ سے کسی بزرگ کی یا کسی درگاہ میں جا کر کوئی اگر دعا کرتا ہے تب بھی جو ہے وہ شرک نہیں کہلاتا ہے. کیونکہ شرک کے واسطے ضروری ہے کہ ہم غیر اللہ صاحب کو، ایک منٹ، بعض لوگ ہم سجدہ بھی کرتے ہیں نا درگاہ شریف میں. ہاں بالکل، اگر سجدہ کر رہے ہیں تو غلط ہے. اب دیکھیے حج کے موقع پہ طواف کرتے وقت لوگ چوری کرتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ حج کے موقع پہ طواف کرتے وقت چوری کر رہا ہے تو لہٰذا طواف کو ہم غلط کہہ دیں. جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، حج کے موقع پر ہو یا درگاہ میں ہو. اگر کوئی جا کر سجدہ کر رہا ہے تو وہ تو غلط ہی ہوگا. جس طرح حج کے موقع پر چوری کرنا غلط ہے، اسی طرح یہاں پر جو سجدہ کرنا بھی غلط ہے. تو جی ہاں صاحب ٹھیک ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آپ جو ہے، جی میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے. جی مول صاحب جی ٹھیک ہے. تو میں آگے بڑھوں. استحلال گناہ کے بارے میں ہم جو ہے تو ہم کفر کے بارے میں سمجھ چکے ہیں اور شرک کے بارے میں سمجھ چکے ہیں، اور استحلال گناہ کے بارے میں اب ہم پڑھ رہے ہیں. استحلال کا مطلب ہوتا ہے حلال سمجھنا. استحلال گناہ کا مطلب ہوا گناہ کو حلال سمجھنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ منع قرآن میں کر دیا ہے، لیکن پھر سمجھ رہے کہ ہمارے واسطے منع نہیں، دوسروں کے واسطے ہوگا لیکن ہمارے واسطے منع نہیں ہے. ایسا سمجھنا جو ہے یہ کیا ہے، ایسا کرنا کیسا ہے. تو شریعت کی کسی بھی خلاف ورزی پہلی چیز تو یہ ہے کہ گناہ کسے کہتے ہیں. گناہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حکم دیا گیا اس کے الٹا کرنا یہ گناہ ہے. آپ کو کوئی کام کرنے کے واسطے کہا گیا تھا، نہیں کر رہے ہیں، یہ گناہ ہے. کسی کام سے بچنے کے بارے میں کہا گیا تھا، بچ نہیں رہے ہیں، وہ گناہ ہے. تو مثال دیجیے نا مول صاحب. جیسے مثال کے طور پر جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا کہ بولا گیا کہ آپ جو ہے جھوٹ نہ بولے کسی بھی چیز کے بارے میں، کیونکہ جس طرح ہم عطر لگاتے ہیں تو عطر کی خوشبو مہکتی ہے، تو اسی طرح اگر ہم جھوٹ بولیں تو جھوٹ کبھی نہ کبھی ظاہر ہو جاتی ہے. یعنی سامنے والے کو ایسا بھی اندازہ ہوتا، آج نہیں تو کل معلوم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولے تھے بول کے. تو بہرحال جھوٹ بولنا گناہ ہے، روک دیا گیا تھا. اب آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ گناہ ہوگا. اور آپ کو بولا گیا تھا کہ کسی کو نہ ستائے، یہ حکم ملا تھا. اب اس کا خلاف کرتے ہوئے کسی کو ستا رہے ہیں، بغیر کسی وجہ کے ستا رہے ہیں، تب یہ گناہ ہوگا. تو جو حکم دیا گیا تھا اس کے خلاف میں کرنا یہ گناہ کہلاتا ہے. اور وہ کرتے ہوئے یہ سمجھنا کہ میرے واسطے جائز ہے، یہ کہتے ہیں استحلال گناہ. یعنی گناہ کو میرے اپنے واسطے حلال سمجھنا یہ گناہ ہے. گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنا یہ گناہ ہے. دو چیزیں ہیں، تھوڑا فرق سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ہے گناہ کر رہا ہے اور گناہ کرتے ہوئے یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی گناہ ہی ہے، لیکن اپنی خواہشات کے بہاؤ میں بہہ کر وہ گناہ کر رہا ہے، تب گناہ ہوگا. لیکن جو ہے گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے بلکہ سمجھ رہا ہے کہ وہ جائز ہے، حلال سمجھ رہا ہے، تب یہ کفر ہوگا. تو کفر اور میں فرق ہے. اگر کوئی گناہ کر رہا ہے اور اس کو گناہ سمجھ رہا ہے تو صرف اس کا سزا کیا ملیں گا، اس کو عذاب ملیں گا جتنا گناہ کیا اس بس اتنا ہی ہو جائے گا. لیکن گناہ کر رہا اور ساتھ میں یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے میرے واسطے، یہ حلال ہے. مثال کے طور پر کسی کو مار دینا، قتل کر دینا گناہ ہے. اگر کوئی یہ قتل کر رہا اور یہ سمجھ رہا کہ قتل کرنا گناہ ہی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن جو ہے ریزن یہ ہے بلکہ
کر دے رہا. تو بہرحال اب اس کی سزا ملیں گی, قتل کرنے کی سزا ہوں گی اس کو اب. لیکن جو ہے وہ یہ سمجھ رہا کہ قتل کرنا گناہ نہیں, میرے واسطے حلال ہے, گناہ نہیں ہے, حلال ہے میرے واسطے, جائز ہے, میں کسی کو مار دوں میرے واسطے جائز ہے, کوئی پکڑ نہیں ہے, ایسا سمجھ رہا ہے. تو ایسا سمجھنا یہ کفر ہوتا ہے, اور ایسا سمجھنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. تو آپ استحلال گناہ سمجھ گئے ہوں گے کہ استحلال گناہ کیا ہوتا ہے. اب اس کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں گناہ کی قسمیں. گناہ جو ہے دو ٹائپ کا ہوتا ہے, ایک کبیرہ گناہ, کبیرہ کہتے ہیں بڑا, صغیرہ کہتے ہیں چھوٹا. تو چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ. تو صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں, اس کی تعریف آ رہی ہے. کبیرہ گناہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ دو چیزیں ہیں, ایک آخرت میں بڑا عذاب کے بارے میں آیا, اگر وہ کام کریں گے تو بڑا عذاب ہوگا, یا پھر جو ہے دنیا میں کوئی سزا اس کی مقرر کی گئی, اسے کبیرہ گناہ کہتے ہیں. تو کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں جو کام کرنے پر آخر میں بڑا عذاب ہے بلکہ بتایا گیا, یا پھر یہ بتایا گیا کہ اس دنیا میں سزا رکھی گئی. جیسے چوری کرنا, اس کی سزا رکھی گئی, ہاتھ کاٹ دینا دنیا میں رکھی گئی. لہذا کوئی آدمی چوری کیا اور اس کی جتنے بھی شرائط وغیرہ ہے وہ تمام چیزیں پائی گئی, تو ایسی صورت میں جو ہے وہ جو ہے اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا, کبیرہ گناہ کہلائے گا. تو کبیرہ گناہ کہتے ہیں وہ آخرت میں بڑا عذاب ہے, مول صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. مولوی صاحب ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں. شاید. ہاں جی آواز آ رہی ہے. ہاں اب آ رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے, وہ کچھ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے. تو میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ, کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں مولوی اور صاحب صغیرہ گناہ. ریکارڈنگ شروع نہیں ہوئی ہے. ریکارڈنگ شروع نہیں ہے اس بات میں, ایک منٹ, شکریہ جزاک اللہ. ریکارڈنگ میں شروع کر چکا ہوں جی. تو کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ کسے کہتے ہیں یہ بتایا جا رہا تھا. تو کبیرہ گناہ پھر سے ڈسکنیکٹ ہو گئے. ہیلو سر, آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی اب آ رہی ہے آواز. جی جی اب جی جی. ہاں ہاں, وہ شاید کوئی نیٹ ورک کا پرابلم ہے, بار بار کرتے جا رہا ہے. جی تو میں تھوڑا جلدی بول کے اپنا آج کا سبق ختم کر لیتا ہوں, پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے. تو کبیرہ گناہ کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ آخرت میں عذاب ہے اور دنیا میں کوئی سزا مقرر کی گئی ہو, تو اس کو جو ہے کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے. اور جی سر پھر سے ڈسکنیکٹ ہو چکا سر. سر آپ ایک کریے. سر ہی نہیں.
हेलो सर। नहीं नहीं है सर, नहीं। मुझे लगता है सर डिस्कनेक्ट हो गया। मेरा वो हो रहा, लैग हो रहा, नहीं आ रहा हूँ। फिर इंशाल्लाह नेटवर्क क्योंकि बहुत सता रहा है, बार बार कट जा रहा है, तो मैं यहीं पर क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल क्लास है? कल क्लास रहेगी? मंडे रहती क्लास, सैटरडे संडे हॉलीडे। नहीं सर, कल बोले तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, वो बोल दिए होंगे, वैसा नॉर्मली बोल देते ना। क्योंकि जुम्मे को छुट्टी दिए थे ना, आई मीन जुमेरात को छुट्टी दिए थे ना, तो इसीलिए कल ले रहे होंगे, बल्कि वो कंफ्यूज वो हो गए। कल रेगुलर छुट्टी नहीं है, था कल वो। और परसों छुट्टी रहेगी। हाँ, कल और परसों छुट्टी है, मंडे क्लास रहेगी। ठीक है, मंडे सेम अल्लाह टाइम हाफिज। पे। हाँ राइट, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज। या अस्सलाम वालेकुम। मुझसे चलेंगे? म्यूट नहीं, लीव करो क्लास। कोई होस्ट नहीं।